دینی تعلیم کی اہمیت جو ہے ان عواموں نے گھٹا دیا، اور اس کے ذمہ دار عوام بھی ہے۔ اس بات کو سن لیجیے، میں نے کہا کہ جو 200 کلو گوشت کھائیں گے لیکن اپنے مدارس میں مساجد کا وہ لحاظ نہیں کریں گے جس سے اس کی قوم اور خود کی جو ہے بلندی کو پہنچ سکتا ہے، جس سے اللہ اس کے رسول کی مرضیات کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اصل زندگی اس کے اوپر کوئی 2 روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتی ہے۔ تو میرے بھائی آج افسوس کا مقام ہے، سب افسوس کا مقام ہے کہ آج ایک طرف جس کی سرٹیفکیٹ اچھا ہونے کا اللہ نے دیا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی اس بات کی، تو مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا اس تعلیم کو بہت آگے بڑھاتا، بہت آگے بڑھاتا۔ اسی میں جو محدثین پیدا ہوتے، اسی میں علامہ البانی پیدا ہوتے، علامہ بڑے بڑے جو ہے علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوتے، وقت کے جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے جو قرآن و حدیث کی جو ہے نشر و اشاعت کرتے اور دنیا کے اندر دین کا جو ہے یلغار ہوتا۔ آج غیر مسلم ہمارے طرف جو ہے چاروں طرف سے یلغار کر رہے ہیں، حملہ آور ہے، آج مسلمانوں کو نفرتوں کی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مسلمان اپنے وجود پر آ جاتے تو اللہ کے قسم آج تو یہ جو ہے میں کہنا نہیں چاہتا زبان سے، یہ تو خود بخود جو ہے یہ جو ہے ہم سے جو ہے پیچھے ہو جاتے، ہر اعتبار سے پیچھے ہو جاتے اور مجبور ہو جاتے کہ نہیں بھائی واقعی میں مسلمان کو میں سکھاؤں۔ ہم نے تو خود جو ہے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، ختم کر لیا، کتاب اللہ سے رشتہ ختم کر لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب یعنی قرآن مقدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اوپر اٹھا دیتا ہے، سر بلندی عطا کرتا ہے، دنیا میں اس کا جو ہے ہمیشہ نام باقی رہتا ہے۔ وَيَرْفَعُ بِآخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اسی کا ترجمہ کیا علامہ اقبال نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خان ہوئے تاریخ گناہ ہو کر۔ میرے بھائیوں وقت تو نہیں ہے، یہ خطابت کا موقع نہیں کہ آپ کے سامنے خطابت کی جائے، اس لیے جو ہے بچوں کا تھوڑا پروگرام ہے، نصیحانہ پروگرام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آئیے کہ اس بات پر میں آ رہا ہوں کہ اتنا بہترین کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل رہا، جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، بڑا ہو چھوٹا پروگرام ہو، آپ یہ جملہ پڑھ دیتے کیا اور کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی بات ہے۔ اور اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے کلام سے بہتر کلام ہے۔ نبی فرماتے ہیں خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اگر ہو سکتا ہے دنیا میں قابل اتباع تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توقع۔ آج ہم اور آپ کوئی دنیاوی اکڑ آ گیا، اس کا آگے آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہیرو کا بات جیسا کر رہا ہو تو چل رہا ہے، ایک کان میں کنوسی باندھ لیتا ہے، کیوں دے رہے کنوسی باندھ رہا ہے کیوں بھائی؟ تو شاہ رخ خان ایک اور کھانا آیا اس نے جو یہ باندھ لیا، اب سارے ہمارے جو بچے وہ ہیں لیکن ہمارے مسلم بچوں کو میں نے دیکھا ہے ہم کئی لڑکا کے چھوڑا سے مذاق کے کھا لیتے تو چھوڑی کرتے ہو لے تو آپ کو کنوسی بننا شروع۔ یہ سب بات کیا ہے؟ یہ سب تنوزلی کیوں آئی ہے؟ اور ابھی ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے خطاب کیا کہ آج جو ہے ہمارے نوجوان لڑکیوں کے جو ہے اقدام اور اس کے قدم جو ہے کھڑے نہ ہو کے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس بچی کے اندر وہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہوتی اور وہ سمجھتی کہ پردے کا کیا لحاظ ہوتا ہے، زنا کا کیا جو ہے سزا ہے مرتب، اور جو ہے بے پردے کے رہنے کا کیا حساب و کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ ایسی تعلیم دلا رہے بچے کو جو باپ سامنے میں کھڑا ہے اور بیٹی اسکرٹ پہن کر کے اور ننگے ہو کر کے بیٹی جو اسکول جا رہی ہے اور بڑے فخر سے محسوس کرتا ہے ارے میری بیٹی نیت کر رہی ہے، اب پتا چلا کچھ دنوں میں وہی سے وہ چھڑا کے لے کے بھاگ۔ یہ حالات ہوئے مسلمانوں کی، شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو میرے بھائیوں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، قوم کے خطاب دینا چاہ رہا ہوں، یہ شرم کی بات ہے چاہے تمہاری بچی جو ہے گھروں کے ساتھ میں اور کسی کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میں دینی تعلیم نہیں ہے، نہ تم نے دلایا اور نہ تم نے دیا، اس کے ذمہ دار ہے۔ اسی لیے پیارے نبی کی تعلیم آپ اٹھا کے دیکھو۔ تو میں یہ کہنے یہ چاہ رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی کہ
आज सबसे पहले अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तो वो हदीस जो अभी भाई साहब ने पढ़ी है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? इल्मे दीन का तलब करना, हासिल करना, पढ़ना, पढ़ाना मुसलमानों पर फर्ज का क्या मतलब होता है? अरे वही जुमला तो नमाज में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज को फर्ज किया है, फरमाए वाजिब किया है, और छोड़ देगा तो क्या होगा? गुनहगार होगा। तो अगर यही तालीम नबी ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का तलब करना फर्ज है, जरूरी है, वाजिब है, तो अगर नमाज आप छोड़ दे तो मौलवी साहब भी कहता है उसको, अरे तू काफी हो गया, कुफ्र के दायरे में पहुंच गया, ऐसा हो गया, बड़ा गुनहगार हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई मुसलमान अपने बच्चे को तालीम न देता, न दिलाता, न पढ़ता, न खुद पढ़ाता है, तो उसको कोई काफिर नहीं समझता है। अरे मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है कि मुसलमान होने के लिए बुनियादी बातें जो है उनमें से खास बात यह है कि आप इतनी बड़ी तालीम मत हासिल कीजिए, नहीं अगर औकात है आप अपने उलमा को, अपने बच्चों को जो है अहमदिया सलफिया या दुनिया के और जो मदारिस उसमें नहीं भेज सके, इतनी तालीम नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम हर मुसलमान मर्द के लिए, औरत के लिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके लिए इतनी तालीम जरूरी है जिससे मार्फत इलाही हासिल हो जाए। और मार्फत इलाही क्या चीज? मार्फत इलाही का मफहूम होता है कि कम से कम बच्चों को या खुद को इतनी तालीम हो जाए कि बच्चे को अल्लाह के बारे में जानकारी हो कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, दीन क्या है, जायज नाजायज, हलाल हराम की उस बच्चे में तमीज आ जाए। और जब ये तमीज आएगी उस इंसान के अंदर, उस बच्चे या बच्ची के अंदर, तो जिंदगी के हर मोड़ पर उसका लिहाज करेगा और इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। लेकिन जब बच्चों में बुनियाद ही नहीं है, तालीम ही नहीं, बुनियादी चीजें हैं, तो उसको हलाल की, हराम की, और उसको जो है तौहीद की और भी बहुत सारी चीजों को क्या इल्म होगा। तो इसलिए उस हदीस की रोशनी में हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि आप दीनी तालीम मत पढ़ाइए, जो है चौथी पांचवी और मौलवी मत बनाइए, इतनी तालीम जरूर दिलाइए, अपने मकतब को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि उस मकतब के अंदर बच्चा पढ़ के, अगर 5 तक अगर बच्चा, मैं समझता हूँ, कुरान की तालीम हासिल कर ले और उसे उर्दू आ जाए और उसे अच्छी तालीम, दुआ, दरूद वगैरह जो भी चीजें वो मजबूत हो जाए, तो अब तो जो अरबी की किताबों को उलमा ने इतना सरल और आसान कर दिया, सबका तर्जुमा कर दिया, इतना हिंदी में, तो फारसी में, तो इंग्लिश में, तो उसमें वो बच्चा या बच्ची या जो भी पढ़ना चाहे वो खुद बखुद कुरान हदीस पढ़ सकता है, उसे मदरसे, बड़े मदरसे में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बुनियादी तालीम है मकतब, अगर मकतब को आप मजबूत कर लें, लेकिन आज हम और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे मेरे भाइयों। इस लिहाज से मुझे बड़ी खुशी और बेहद खुशी हुई कि मुख्तसर वक्त में मैं समझता हूँ कि ज्यादा दिनों की पैदावार ये नहीं है, लेकिन ये जो है मदरसा और ये मस्जिद कहना चाहिए ज्यादा दिनों की पैदावार